الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ انسان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اس کی قبر بھی سنوار دیتا ہے، اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ درود پاک ایسا وظیفہ ہے، دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ جنت میں بھی کام آئے گا۔ درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ صرف انسان کو سنوار دیتا ہے بلکہ اس کی نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس پر میں حدیثیں بیان کروں گا۔ دلائل الخیرات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاصرت علیہ حاجت فلیکثر علی من الصلاۃ، کسی پر تنگی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ فَإِنَّهَا تُكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنا اس کے غموں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وَتُقْضِي الْحَوَائِجَ، اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ، اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ مشکلوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہار شریعت کے چوتھے حصے میں قبر کے اندر میت گل سڑ جاتی ہے، مگر کچھ ہستیاں وہ ہیں قبر کے اندر بھی ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، اولیاء کے اجسام سلامت رہتے ہیں، علماء کے سلامت رہتے ہیں، شہداء کے سلامت رہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وہ شخص جو حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کا جسم بھی قبر میں سلامت رہتا ہے۔ حدیث پاک ہے قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پا جانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہو۔ القول البدیع میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ حدیث نقل کرتے ہیں اکثرکم علیہ صلاۃ فی الدنیا اکثرکم ازواجا فی الجنہ، فرمایا جو شخص دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اتنا ہی زیادہ حوریں عطا فرمائے گا۔ تو جنت کی یہ نعمتیں زیادہ اسے ملے گی جو درود پاک زیادہ پڑھے گا، تو یہ وظیفہ جنت میں بھی کام آئے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو نہ صرف انسان کو رنگ دیتا ہے بلکہ اس کی نسلوں کو بھی رنگ دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بھی صاف ہو جائے، دل نورانی ہو جائے، قبر سنور جائے، آخرت سنور جائے، تو درود پاک کو وظیفہ بنائیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی سنور جائیں، وہ بھی عاشقان رسول ہو، تو درود پاک وظیفہ اس کے لیے بھی مؤثر ہے کہ انسان کی نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد کے اندر حضرت ابو المواہب رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب کہتے ہیں میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور نے فرمایا ابو المواہب تم میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو۔ یہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت مجھے کیسے ملی؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہو۔
تو درود پاک نہ صرف انسان کی اپنی بگڑی بنا دیتا ہے بلکہ دوسروں کی بگڑی بنانے والا بنا دیتا ہے۔ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت ایسا وظیفہ ہے جو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں خود بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ عز و جل ہماری نسلوں کو بھی کام آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج بڑی بابرکت رات، آج کی رات کو 12ویں کی رات کہتے ہیں۔ آج ہی رات صبح صادق کے وقت، اسی 12ویں کی رات صبح صادق کے وقت نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کون سی رات ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ امام قسطلانی بہت بڑے بزرگ ہیں، بخاری کے شارح ہیں، ارشاد الساری آپ کی شرح ہے۔ آپ کی ایک مشہور زمانہ کتاب سیرت پر مواہب لدنیا ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جو شب ولادت ہے، 12ویں کی رات ہے، یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یعنی ایسی رات میں بیٹھے ہیں جس کے بارے میں امام قسطلانی کہہ رہے ہیں، اور ان کی بات کو شیخ محقق نے بھی نقل کیا، بڑے بڑے محدثین علماء نے نقل کیا۔ یہ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ رات شب ولادت کی رات یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، اور اس پر 3 دلیلیں دی۔ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں جو رات اللہ عز و جل نے سرکار علیہ السلام کو عطا فرمائی، لیکن شب ولادت وہ ہے جس رات سرکار علیہ السلام خود تشریف لائے۔ پھر فرماتے ہیں شب قدر وہ ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور شب ولادت وہ ہے جس میں فرشتوں کے اور سارے نبیوں کے سردار تشریف لائے۔ پھر فرماتے ہیں شب قدر وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت پر کرم فرمایا، لیکن شب ولادت وہ ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا، یعنی اس رات گویا سارے جہانوں پر کرم ہوا ہے کہ حضور تشریف لائے۔ یہی امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جو شخص میلاد مناتا ہے اللہ عز و جل پورا سال اس کو امن عطا فرماتا، پورا سال اس کی برکتیں عطا فرماتا۔ یہ آج کل کے بزرگ نہیں، 923 ہجری آپ کا وصال ہے، آج سے 500 سال پہلے کے بزرگ۔ میلاد منانے والے آپ کو 200 سال پہلے بھی ملیں گے، 300 سال پہلے بھی ملیں گے، 400 سال پہلے بھی ملیں گے، کتابیں 500 سال پہلے بھی ملیں گی، میلاد منانے والے ملیں گے، 600 سال 800 سال پہلے بھی ملیں گے، اور 1000 سال پہلے بھی ملیں گے، بلکہ 1200 سال پہلے بھی ملیں گے، بلکہ خود صحابہ 1500 سال پہلے 1400 سال پہلے حضور کا میلاد مناتے رہے، ہر دور میں مناتے رہے۔ یہ امام قسطلانی 923 ہجری آپ کا وصال، انہوں نے میلاد شریف کے ثبوت پر لکھا، برکات لکھی ہیں، فضائل لکھے۔ ایک برکت مجھے یاد آ گئی، بخاری شریف کے اندر وہ حدیث پاک ہے کہ ابو لہب کو حضرت عباس حضور کے چچا جان نے خواب کے اندر دیکھا، اسے ہر پیر کو شہادت کی انگلی سے پانی ملتا، ہر پیر کو ملتا۔ وجہ کیا بنی؟ حالانکہ پکا کافر ہے، پکا کافر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، اس کی ایک لونڈی تھی، باندھی تھی سویبہ نامی، وہ خوشخبری سنانے آئی تو ابو لہب نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اسے آزاد کر دی۔ امام قسطلانی کہتے ہیں ابو لہب جیسا پکا کافر اللہ کا رسول سمجھ کے خوشی نہیں منا رہا، اپنے بھتیجے کی خوشی منا رہا، اپنے بھتیجے کی خوشی منا رہا ہے، پکا کافر ہے، اسے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کی جزا دے رہا ہے۔ تو اگر ایک مسلمان حضور کا غلام
اللہ کا رسول سمجھ کے حضور کا میلاد منائے گا تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا، اسے جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو 923 ہجری کے بزرگ، 923 ہجری وصال، اچھا 911 ہجری علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال، یہ بھی 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے بھی میلاد شریف کے ثبوت اور فضائل اور ثمرات پر کتاب لکھی، میلاد منانے والے۔ 902 ہجری امام سخاوی حضور کا میلاد منانے والے۔ 852 ہجری علامہ ابن حجر اشقلانی حضور کے میلاد کا جواز لکھنے والے، ثابت کرنے والے۔